اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن قیل فالحکم بثبوت حقائق الاشیاء یکون لغوا بمنزلۃ قولنا الامور الثابتۃ ثابتۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حقیقت الشے حقائق الاشیاء جی تے ثابتۃ کی ثابتۃ سنیں جی تو میں یہ جو حکم لگانا ہے نا جی تو ثابت ان کا معنی پیچھے آ گیا نا میں جو پڑھیا کی معنی کیتا نے جی بسم اللہ الرحمن نہ حقائق الاشیاء ہے نا تے شے کا معنی ہے نا ہمارے نزدیک موجود تو نال ہی ثبوت ثابت سے ہے نا تو ان کا معنی بدی ہے بھی موجود ہونا کیا کرنا ہونا تو ثابت میں نہیں موجود شے میں نہیں موجود منع نہیں کیا تو پیچھے حقائق کا معنی حقائق اشیاء کے حقائق تو شے کی حقیقت وہ ہوتی ہے جیسے شے ہوتی ہے تو اس کا معنی بھی موجود جی تو اب معنی کیا بنا یہ جو حکم لگایا ہے نا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ یہ حقائق الاشیاء کو بنانا مبتدا اس پر ثابتن کا حکم لگانا یہ لغو ہے یہ لغو ہے اس لیے کہ شے کا معنی کیا ہے موجود تو ثابتن کا معنی بھی ثابت اور موجود جد معنی بن گیا کہ الامور ثابتۃ الامور یہ جملہ بن گیا الامور ثابتۃ یا الامور الموجودۃ موجودۃ الامور تو یہ تو بدی بات ہے جی یہ حکم لغو ہے یعنی مبتدا اور خبر ایک ہی چیز ہے روٹی ہے آ جڑا میرے سامنے پھٹی نہیں پئی یہ پھٹی ہے تو کی ہے لغو ہے جی آج تیرے کو نبراس نہیں یہ نبراس ہے تو کی ہے ٹوپی جو پائی نے ٹوپی ہے تو یہ لغو حکم ہے جی تو جب یہ معنی ہے کہ اس کا شے کا موجود ثابت کا معنی بھی تو یہ کہنا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ تو یہ تو یہی ہے کہ جو موجودات ہیں وہ موجود ہیں جو ثابت ہیں وہ ثابت ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے آخشہ بکی کیا سوال یہ ہے کہ یہ جو حکم لگایا ہے نا حقائق الاشیاء کو بنایا ہے مبتدا ثابتن کو بنایا ہے خبر تو یہ خبر کا حکم لگانا ہے اس مبتدا پر ٹھیک نہیں کیونکہ یہاں مبتدا اور خبر ایک ہی چیز ہے مبتدا اور خبر میں حقائق الاشیاء شے کا معنی موجود ہے تو معنی کیا ہوا کہ الموجودات موجودات الموجود و موجود کہ موجود ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کیا ہے یہ سوال ہے توجہ کر یار صلی اللہ علیہ نبینا الکریم اور تو دیکھو فین قیلا نظر آ رہے ہیں یعنی جب کہ ہے حقیقت کا معنی ما بہ شے کہ کوئی نہیں اور ہے شے اور موجود معنی نہیں کیا کیا مترادفین اور ہے وجود اور ثبوت نہیں ثبوت تحقق وجود کون سارے کے ہیں تو وجود کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے موجود کے ساتھ کس کے ساتھ سمجھ آ گئی تو اب شے جب موجود ہے شے تو اس میں وجود پایا گیا کہ نہیں تو ثابت اور وجود ثبوت اور وجود ایک چیز ہے جی کیا ہے اب مصنف کا قول حقائق الاشیاء ثابتۃ یہ لغو ہو گیا
یعنی فائدہ سے خالی ہو گیا، کیونکہ جملہ تو ہوتا ہے کہ بھئی مبتدا کو مخاطب جانتا ہے، خبر کو نہیں جانتا، تو اس کا حکم لگانا تھا کہ اس کو کوئی فائدہ ہو جائے، تو یہاں فائدہ کوئی نہیں ہے. سنیں، توجہ کریں. بسم اللہ بسم اللہ. لغویت جو ہے نا وہ محض پیدا ہوئی ہے تین امور کے مجموعے سے، حقائق، اشیاء، ثابتۃن. جی اگر ایک ان سے منتفی ہو جائے نا تو لغویت کوئی نہیں ہوگی. جیسے تیرا قول یوں کہیں کہ حقائق نہ کہیں عوارض الموجودات ثابتۃن، یا یوں کہیں حقائق المعدومات. اگرچہ یہ جھوٹ ہے یہ حقائق لیکن سوال کوئی نہیں ہے جی. اور حقائق الاشیاء متصوراتن، جیسا کہ فائدہ دیا اس کا مدقق. اگر تو کہے کہ اچھا باقی سوال ہے نا بھی وہ جڑا بھی جملے وچ وہ دو فاما نے جی، بھئی ایک فا لغو ہے تو قیل بعض نے کہا کہ اولا تفریح کے لیے اور ثانی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ صرف لفظی سوال ہے. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، دونوں فائیں کٹھی ہیں جی. بعض نے کہا کہ اولا واقع ہے مصنفین کی عادت پر خبر دینے کے لیے کہ سوال پیدا ہوا ہے ما قبل سے، ثانیہ دلالت کرنے کے لیے اس کے تفرع پر اور تین امور پر. جی سنیں ہی. اچھا دیکھو دروں الامور ثابتہ، تو اس لیے کہ حقیقت شے معنی مذکور کے ساتھ یہ کیا ہے، کیونکہ حقیقت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ شے ہوتی ہے. شے کی جو حقیقت ہے وہ ہوتی ہے جو جس کے ساتھ شے، اور شے خود موجود جس کے ساتھ شے ہوتی وہ موجود ہوگی کو کوئی نہیں. تو شے کا معنی بھی ثابت کا معنی بھی موجود ہے جی. سمجھے ہی کہ اس لیے کہ شے کی حقیقت معنی مذکور کے ساتھ کیا ہے، یہ پیچھے کہ شے کا عین ہے اور شے بمعنی، تو پس معنی بنا حقائق الثابتات ہی الثابتات. تو یہ تو لغویت ہے، یہ تو وہ سمجھے ہی. اے شاباش الاخر جی. باقی آگے لمبی بحث کی تھی نا، کوئی صرف اس سے گل لٹورے نہ گئے جی. صرف سوال اتنا ہی سمجھ آ گئے کہ بھی چونکہ پیچھے پڑھے نا یہ جو اضافت ہے حقیقت و شے، یہ اضافت نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. تو حقیقت و شے کا معنی ہوا موجود، ثابت کا معنی بھی، تو معنی کیا ہوا الموجودات ہوا ہی الموجود موجود ہو. تو یہ ٹھیک نہیں ہے جی. یہ سوال آگے اس کا جواب دینا ہے جی. چل بھائی پس اگر کہا جائے پس حکم لگانا حقائق الاشیاء کے ثبوت کے ساتھ ہوگا یہ حکم لغو. اور لاتحاد پیچھے یار لاتحاد الموضوع والمحمول، کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں، اور لازم آئے گا حمل شے کا. تو یہ تو غلط ہے کہ جی مولوی عثمان ہے. بسم اللہ. اچھا جی بمنزل ہمارے قول کے الامور الثابتۃ ثابتۃ یا الامور الموجودۃ موجودۃ. جی اگر کہا جائے پس حکم لگانا حقائق الاشیاء کے ثبوت کا ہوگا، یعنی حقائق الاشیاء ثابتۃ کہنا جی ہوگا یہ حکم لغو بمنزل ہمارے قول کے الامور الثابتۃ ثابتۃ. جی قلنا ان المراد به انما نعتقده حقائق الاشیاء ونسميه بالاسماء من الانسان والفرس والسماء والارض امور موجودۃ فی نفس الامر. صبر دھیان کریں. جواب جی کہ پہلا جواب یعنی ہم موضوع سے مراد اور لیں گے، محمول سے مراد اور لیں گے، تو پھر جو ہے نا یہ حمل ٹھیک ہو جائے گا، فائدہ بھی ہو جائے گا. موضوع سے مراد ہے مشکل بندسے سے بھی ہو اصل تو ثابت کرنا سی تو ثبوت رولا چ پیندا جاندا ہے.
کہ نہیں کرنا تو کہ حق الاشیاء نو ثابت ہے نا لیکن کدھر پیندا جاندہ ہے رولے چ پیندا جاندہ ہے ہم کہتے ہیں توجہ کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ حقائق الاشیاء اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ ہم اعتقاد کرتے ہیں ان کو اشیاء کے حقائق وہ چیزیں اب موضوع کو لے جائیں گے عقیدے میں محمول کو رکھیں گے خارج میں بکرے بکرے کرنے ہیں لڑ پینے کہ وہ چیزیں کہ جن کا ہم اعتقاد کرتے ہیں کیا حقائق الاشیاء آگے یہ نا علامہ عبدالعزیز فراروی کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن وضاحت کر دی اور جن کا ہم نام رکھتے ہیں ہم جن کا عثمان کے ساتھ سپیکر کے ساتھ تیری اینک کے ساتھ ٹوپی وہ بڑے بڑے شیاں دن حالت نکیا ٹرے کے ساتھ کپ کے ساتھ کاغذ کے ساتھ سارا کچھ کل جن کا ہم نام رکھتے ہیں کس کے ساتھ ناموں کے ساتھ کہ مثلا یا ہم جس کو انسان کہتے ہیں جس کو فرس کہتے ہیں جس کو آسمان کہتے ہیں جس کو زمین کہتے ہیں جن کا ہم نام رکھتے ہیں اور جن کا ہم اعتقاد کرتے ہیں کہ حقائق الاشیاء یہ امور موجودہ ہیں نفس الامر میں یہ یہ جو ٹوپی ہے جس کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس کا نام ٹوپی رکھا ہے یہ سر پر موجود ہے سنیں جی اینا کو فرق کیتا ہے تھوڑا جی مولی فضیل پہ کی کیتا ہے استاد جی میں کی کیتا ہے جو نہ کیتا ہے وہ میں تیرے کیتا ہے ہاں بھی شابہ جی کیا کیا جی حقائق الاشیاء سے مراد ہاں تو تینوں دسے بھی اینا دے محلے چ وڑنا دیا کو جی جی حقائق الاشیاء سے مراد یہ کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں یہ پہلے موضوع سے مراد اور لیں گے محمول سے مراد اور لیں گے موضوع سے مراد ہے ہمارے اعتقاد میں جو کچھ ہے وہ چیزیں نفس الامر میں موجود ہیں جو ہمارے اعتقاد میں موجود ہے نا جن کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہیں یہ واقعتاً نفس الامر میں ہیں واقعتاً ہیں خلاصہ یہ ہے جی سنیں ہی ہن اگلا جملہ اتنا ڈڈ ہے نا کما یقالو واجب الوجود موجود جیسا کہ کہا جاتا ہے واجب الوجود موجود ہے جی یعنی وہ ذات جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا وجود ضروری ہے وہ نفس الامر میں موجود ہے اب اللہ پر نفس الامر بول رہا نفس الامر سے مراد ہے بھی ہمارے اعضاء سے خارج تو اللہ تو مکانوں سے ماورا ہے جی تو جیسے یہ جملہ ہے کہ واجب الوجود ہے یعنی وہ ذات جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اس کا وجود ضروری ہے اس کا ہونا ضروری ہے نہ ہونا محال ہے یہ ذات نفس الامر میں موجود ہے یہ ذات موجود ہے اور سنیں ہی اے شاباش سے ہوں بابے دی تھوڑی جی گل سن پھر چلیے گا جی قلنا نظر آئی اچھا جی اور جتنے نا سرخ جی عبارت قلنا ہے نا اس اتنے ایک لین خلاصہ یہ ہے کہ موضوع مقید بالاعتقاد تے محمول مقید بنفس الامر تے فتغایرا فلا لغویت قلنا ہم کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ کہ جس کے ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس کا کیا نا تاکد ہو پہلا مفعول ہے تو کہ حق الاشیاء مفعول ثانی ہے یا بہرحال ہونا اس کا بدل ضمیر سے اور نا تاکد ہو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ثانی مفعول بنائیں گے اور نام رکھتے ہیں ہم ان کا اسماء کے ساتھ ذاکرہ للتوضیح وگرنہ اس کی حاجت نہیں ہے بات پوری ہوگی تھی خیر انسان فرس آسمان وغیرہ یہ بیان ہے اسماء نام کا جی یا بیان ہے ما موصولہ کا جن کا ہم نام رکھتے ہیں بھئی جن کا ہم اعتقاد کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں امور موجودہ فی نفس ہیں سنیں ہی بعض نے کہا ہے کہ اعتقاد کیا ہوتا ہے توجہ کریں پھر سوال مڈو شڈو
اب ما نا تاکد ہو ہے نا جس کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، اس پر سوال ہے کہ اعتقاد علم ہوتا ہے جو مطابق ہوتا ہے کس کے؟ تو جب یہ کہہ دیا کہ وہ چیزیں جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں وہ نفس الامر میں موجود ہیں، تو اعتقاد کا تو مطلب یہ ہے کہ نفس الامر میں، تو پھر وہ تکرار لازم آئیں پر ایک چیز ہوگی. سمجھے ہی کہ نہیں سمجھا؟ تو لازم آگی کیا؟ لغویت نہ بڑھایا جائے، لغویت. بس اولا جو ہے نا یہاں یہ کہا جائے کہ نہ تاکدو نہیں بلکہ نہ فرضو، کہ وہ چیزیں کہ ہم فرض کرتے ہیں ان کو حقائق الاشیاء یہ لفظ بولے، یہ نفس الامر میں نہ تاکدو نہ کہیں. جی چلو خیر انتہا. اچھا اب اس پر جو ہے نا کیل ہے نا، تو علامہ پرہروی صاحب اس کو رد کرتے کہتے ہیں یہ کیل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اعتقاد کہتے ہیں علم جازم کو پکا 100%. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جازم ہے وہ واقعہ کے مطابق ہی خواہ مخواہ ہوتا ہے. کتنے اعتقاد ہیں جو رکھے واقعہ کے، اور چلو نہ صحیح تو جڑے یہ اسی سارے جڑے فرقے بنے نے ہر ایک دن سیکھے نا جو ان کے اعتقاد ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہی نہ واقعہ کے مطابق نہیں رہی رولا ہے. یہ واقعہ کے مطابق ہوں تو پھر رولا مک گیا. تو کتنی چیزیں ہیں جو اعتقاد ہم رکھتے ہیں لیکن نفس الامر میں وہ نہیں ہوتی. جی تو لہٰذا یہ ما نا تاکد اسے خواہ مخواہ بے واقعہ کے مطابق یہ لازم نہیں آتا. سنیں ہی جیسا کہ کہا جاتا ہے واجب الوجود ہے، یعنی وہ ذات کے اعتقاد کرتے ہیں ہم اس کو کیا یہ موجود ہے. اے شاباش سے سمجھ گئے. چلو جی منع کر. ہم کہتے ہیں بے شک مراد اس کے ساتھ ہمارے اس جملے کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ اعتقاد کرتے ہیں ہم ان کا حقائق الاشیاء یہ کیا ہیں؟ امور موجودہ فی نفس الامر ہے. امور نال اگلا جملہ ویسے نال، اور نام رکھتے ہیں ان کا ہم ناموں کے ساتھ، یعنی انسان، فرس، سما، ارض، یہ جو نام ہے یہ جن چیزوں کے ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں یہ چیزیں امور ہیں، موجودہ ہیں نفس الامر میں. تو جانب المحمول مقید بنفس الامر، تو جانب الموضوع مقید فرق ہو گیا. جیسا کہ کہا جاتا ہے واجب الوجود موجود، تو یہاں بھی سوال ہے کہ واجب الوجود موجود تکرار ہے تو اس کا کہ محمول موضوع کا معنی اور مقید کریں گے ایک اور چیز کے ساتھ، محمول کو مقید کریں گے نفس الامر کے ساتھ. جی ہم کہتے ہیں کہ بے شک مراد اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ ہم اعتقاد کرتے ہیں ان کا حقائق الاشیاء اور نام رکھتے ہیں آسماء کے ساتھ، یعنی انسان اور فرس اور سما اور ارض، یہ سارے کیا ہیں؟ موجودہ ہے نفس الامر میں. جیسے کہ کہا جاتا ہے واجب الوجود موجود ہے، واجب الوجود موجود، واجب الوجود موجود، بس. تو یہ جو کلام ہے نا جس میں موضوع مقید ہے اعتقاد کے ساتھ، محمول مقید ہے، یہ کلام لغو نہیں ہے بلکہ مفید ہے. یہ کلام تو چونکہ مفید ہے تو ربما یحتاج الی البیان ہے، تو لہذا ہر کلام مفید جو ہوتی ہے ضروری نہیں کہ اس کو بیان کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو چونکہ 100 فستائیہ کے خلاف ہم نے بیان کرنا تھا اس لیے اس کو بیان کیا، لہذا یہ محتاج الی البیان ہے. کیا جی یہ کلام لغو نہیں ہے بلکہ یہ کلام مفید ہے، بساں کا یہ محتاج ہوتی ہے بیان. کیوں لغو نہیں ہے؟ بھی موضوع محمول علیحدہ ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے؟ فرق اعتباری کا اگر لحاظ نہ کریں تو بہت ساری چیزوں پر اعتراض ہوتے ہیں. جی جیسے ملک بدلنے سے بدل جاتے ہیں. اے شاباش جی. اور یہ کلام مفید ہے. اے کلام لا لغو، بسا اوقات محتاج ہوتی ہے بیان کی طرف. جی اور یہ کلام مفید ہے، بسا اوقات محتاج ہوتی ہے بیان کی طرف. وہذا اے قولنا، اونچی ذرا، بھائی ہاذا کا مشار لے کون ہے؟ یا تو یہ قول ہے
یا یہ جو دوسرا معنی کیا ہے کیا ما نا تاکدہ حقائق الاشیاء حقائق اشیاء امور موجودۃ فی نفس یہ جو ہمارا قول ہے یہ کیا ہے کلام مفید ہے لغو نہیں روبہ ما کی اب یہ روبہ ما کے اوپر جناب وضاحت کر رہے ہیں جی بے ضم را تے و فتح ہا بھی ہے تے تشدید با تے تخفیف ہا بھی ہے لغتاں نے کئی جی تو دوجا مولانا برخوردار صاحب نے کنیاں لغتاں کٹھی کی بچے پڑھی ہیں جن دے بارے جی جی تو یہ حرف ہے جو استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے تقلیل اور تفسیر کے لیے بعض نے کہا ہے کہ تقلیل میں حقیقت ہے تفسیر میں مجاز ہے مجاز ہے جی بعض نے کہا ہے تقلیل میں مجاز ہے تفسیر میں حقیقت ہے بعض نے کہا کہ بالعکس کان نہ ہو گیا نا جی کان اول جو ہے نا کیا تقلیل میں یہ استعمال ہے کن کا فرمایا رکھ اور ثانی تاخیرین علاقہ کیا تقسیر یہ صرف اس کے بارے میں یہ بتایا ہے لفظی یحتاج جو بیان تو یہ بیان بالفتح ظہور کلام واضح مراد یہاں تعویل ہے بعض نے کہا دلیل ہے اگر گل مک گئی لیسا لیسا مثل قولک الثابت ثابت بس صبر علامہ چاند کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا قائق الاشیاء ثابتۃن یہ ان قولوں کی طرح نہیں ہے مثلا الثابت ثابت اس کی طرح نہیں ہے کیونکہ یہاں تو بالکل موضوع محمول ہے کہہ لیے اس کی طرح نہیں ہے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں یہ حقائق الاشیاء یہ ثابتۃ یہ تیرے کو ثابت و ثابت کی طرح نہیں اس کی طرح نہیں ہے فَإِنَّهُ لغو یہ لغو ہے جی جی یہ وہی ہے جو کیا پانی ہے چلو جی گلاس جڑا پہنے گلاس ہے جی نہیں ہے کون حقائق الاشیاء ثابتۃ تیرے قول الثابت ثابتۃن کی مثل کیونکہ وہ لغو ہے ایھا السائل جی بلا مثل قولنا انا بالنجم وشعری شعری الا ما لا يخفى اور نہ ہی یہ کون حقائق الاشیاء ثابت نہ ہی یہ مثل ہمارے اس قول کے جی کہ آنا ابو النجم و شعری شعری میں ابو نجم ہوں اور میرے شعر ہے میرے شعر بمطابق اس کے کہ نہیں مخفی اس کی طرح بھی نہیں ہے اس کی طرح بھی نہیں چونکہ شعری مبتدا ہے تو شعری خبر ہے جی سنے ہی تو یہ بھئی لغویت ہے اس کی طرح وہ نہیں ہے اس کی طرح کی طرح نہیں نہیں ہے سنے ہی اور نہیں ہے وہ کون حقائق الاشیاء ثابت ہمارے قول کی مثل ہمارے قول کی مثل آنا کیونکہ یہ تو محتاج ہے بیان اور تعویل کی طرف بھی اس کی تعویل کریں گے تو تاں وگے شرح ہوندی ہے آنا ابو نجم انا ابو النجم و شعری شعری بمطابق اس کے بمطابق جو نہیں مخفی او شابہ وہ نکیا نہیں ہے وہ ہمارے کو انا ابو النجم و شعری شعری کی مثل بمطابق اس کے جو مخفی نہیں بلا مثلا قولہ آنا جی ابو نجم شاعر مشہور نظر آ رہی من قدماء الاسلامیین اور اکثر وہ کہ دیکھا ہے میں نے اس کے شعر سے رجز مشتور ہوتا ہے اور یہ جو اس کا جملہ ہے نا یہ ذکر کیا ہے شعری کی تعویل میں او با شعری دو وجہ اور بعد والوں نے انہوں نے کہا کہ ایک یہ ہے کہ میرے شعر اب بڑھاپے میں جو ہیں یہ عمدگی میں مثل میرے شعروں کے ہیں جو زمانہ ماضی میں تھے جب میں جوان تھا جیسے اس وقت میرے شعر عمدہ تھے اب بھی میرے شعر ارادہ کیا یہ کہ حرم نے کس نے بڑھاپے نے نہیں بدلایا اس کی دوسری توجہ یہ کی ہے کہ شعری ہوا شعری میرے شعر ہے یعنی مشہور بل کہ میرے شعروں کی طرح کسی اور کے شعر بلاغت میں پورے نہیں اترتے جی نہیں تو باقی جو ہے نا پورا وہ سارا شعر ہوں اے جڑا لکھے للہ دری ہے تو چوتھا مصرعی کیڑا آنا ابو النجم و شعری وہ شعر بچے نا للہ درہ یہ اے اللہ جزاؤہ در دودھ کو کہتے ہیں عرب جو ہے نا جی دودھ سے کیا کرتے ہیں
محبت کرتے اسی بھی کر دیں. اور کنایا کیا گیا اس کے ساتھ خیر سے. آگے لفظ ما احسا جی یہ صیغہ تعجب کا ہے جی اس سے وہ ادراک پانا اور جنہوں نے کہا نون بھی ساتھ غلط ہے جی. آگے لفظ ہے کیا سرا یسری تسرا سیر فی اللیل. آگے لفظ ہے افاریت جمع افریت دے کیا جن تے قفر زمین جو خراب ہو جس میں کوئی پانی نہ ہو. کہ اللہ کے لیے ہے میری خیر کہ کتنا محسوس کرتا ہے میرا سینہ, سوتی ہیں میری آنکھیں اور میرا دل جو ہے وہ سیر کرتا رہتا ہے. کس کے ساتھ؟ جنوں کے ساتھ. جنگلوں میں گھومتا رہتا ہوں جی جی اٹھتا تو اتھی ہوں نا جی. اور میں ابو نجم ہوں میرے شیر شیر ہیں میرے شیر اگے جی. الا ما لا یخفا سمجھے شاباش. اگے ساری وہ جڑی ہے نا وہ ربا ہوتے ساری وضاحت بس وہ نہیں گل ہی ہونی سمجھے جی. چلو جی اگے چل. تحقیق ذالک ان شیء قد یکون له اعتبار. یہ جتنے کوئی گل دسنا ضرور دساں گا انشاءاللہ. جی اگے نہیں نا 7 سال تنوں ڈرامہ کیتا تو ہن بھی نہیں کردا پر کچھ گلاں بابے نے لکھے نا ٹھیک ہے جی تسی آپ مطالعہ کر لو نا. چلو شاباش. تحقیق ذالک ان شیء قد یکون له اعتبارات مختلفۃ یکون الحکم علیہ بشیء مفیدا بالنظر الی بعض تلک الاعتبارات دون الباقی. علامہ تفتزانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پتر ٹٹو بڑھ گیا توڑ نوں تینوں کڈیے وچوں جی. فرماتے ہیں تحقیق اس کی یہ ہے تحقیق کہ شے کے لیے کبھی ہوتے ہیں مختلف اعتبار. شے ایک ہے اس کے اس شے پر حکم لگانا ایک شے کا مفید ہوتا ہے بعض اعتبارات کی نظر سے, غیر مفید ہوتا ہے بعض دوسرے بعض کی نظر سے. ارشاد علامہ فرماتے ہیں تحقیق اس کی یہ ہے اور تحقیق و ذالک کا یہ سوال وال جواب نظر آئی بے سوال جواب کی تحقیق یہ ہے پوری بھائی جی. شے کے لیے مختلف اعتبارات ہوتے ہیں کہ تو بعض اعتبار کی وجہ سے شے پر حکم لگانا مفید ہوتا ہے بعض کی وجہ سے غیر مفید ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اگو پڑھ کل انسانی اذا اخذ من حیث انہ جسم ما بسم اللہ کان الحکم علیہ بالحیوانیت مفیدا بیضا واذا اخذ من حیث انہ حیوان ناطق کان ذلک ضرورا. کہتے ہیں انسان کی اس کا لحاظ کریں کہ جسم ما نکرے کے ساتھ آ کر انہوں آدھا جڑا ٹھیڑ وڈا کر ہور نکرا ہو جا تینوں جانی کوئی نہ چل بلیا اتھے چلیے جتھے ہون سارے انے جی سمجھے جی. جسم کنی بارے پڑھا قلیل ما کثیر ما جسم ما جی مولوی ما. تو جسم ما یہ لحاظ کریں کہ انسان ایک جسم ہے قطع نظر اور کسی اعتبار سے. اب انسان کو جسم ما اعتبار کر کے کہیں کہ الانسان و حیوان اب مفید ہے کہ یہ جو انسان جسم ما ہے نا یہ حیوان ہے. اب یہ اور اسی طرح جسم ما اعتبار کر کے الانسان و ناطق یہ بھی. لیکن اگر انسان کا لحاظ کریں کہ انسان اور حیوان ناطق ایک ہی چیز ہے. کون؟ انسان اور حیوان ناطق. یہ انسان مجموعہ ہے کس کا؟ صرف اجمال تفصیل کا فرق ہے. یہ اگر لحاظ کرے اب کہیں کہ الانسان و حیوان یعنی حیوان ناطق حیوان یا حیوان ناطق ناطق تو یہ لغو ہے. آگے سمجھ. تو اس طرح یہ چیزیں اگر سمجھو گے نا تو بہت ساری جگہ تو تمہیں شریعت کم دے گی جی بہت ساری جگہ کہ وہ اعتبار مختلف کر کے حکم لگایا جاتا ہے چیز پر جی. اس کو دخل ہے مسائل کے اندر بہت سارا دخل ہے جی. و تحقیق و ذالک کا یہ سوال کہ شے کبھی ہوتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے حکم اس شے پر
کسی اور شے کے ساتھ کیا نظر کرتے ہوئے، بعض اعتبارات کی طرف کیوں؟ بوجہ فائدہ دینے حکم کے فائدہ زائدہ اس پر جو کہ معلوم ہوا کس سے؟ موضوع کے عنوان سے موضوع کا عنوان کیا؟ الانسان، یہ عنوان ہے جی، نہ کہ بعض سے، باقی بعض کی وجہ سے، کیوں کہ اس کی وجہ سے کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوگا جو کہ معلوم ہوا کس سے؟ کے عنوان سے جی موضوع کے عنوان سے جو کوئی سمجھا ہے وہی ہے کہ محمول بنایا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ جیسا کہ انسان جب ماخوذ ہو اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ جسم ماں یار چک وٹدا ہی ماں نال جی، تیرے سر تے بھار پੈ رہے، انسان کلی انہیں چاہنا، تو جزئی ہے تو چاہنا بھار جی، کلی نے چاہنا جی، کلی ویکھی ہوں، چلو ٹھیک ہے جی، محلے چ رہندی ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں بھئی ماں نکرہ واقعہ صفت کس کے لیے نظر آ رہی کہ کیوں ہے؟ تاکہ فائدہ دے اس کو کس کا؟ حکارت اور ابہام کی زیادتی زیادتی کا بھی مزید نکرہ ہو گیا ہے، اور یہ اس لیے کہ اگر اوخذہ کہ انسان اگر لیا جائے اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ جسم حساس ہے یا ناطق ہے، تب لغویت لازم آ جائے گی۔ صرف اور صرف جسم ما کیا کہ ایک جسم ہے جس میں طول عرض عمق ہے، بس اور کوئی لحاظ نہ کریں۔ اب کہیں کہ یہ جو جسم ہے نا جس میں طول عرض عمق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حیوان ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب کان الحکم علیہ بال، حیوانیتی مفید جیسا کہ تیرا قول حاضر الجسم، حیوان تو یہ ٹھیک ہے جی۔ مثلا دوروں کو شے کی او کی شے ہے او کھوتا ہی ہوئے تے نظر نہیں آ رہا، تے ان فائدہ ہوا کہ کون نہیں ہوا۔ اور جب ماخوذ ہو انسان اس حیثیت سے کہ وہ حیوان آتے ہیں نظر آئی تو ہوگا یہ، یعنی حکم اس پر حیوانیت کا لغو لغو ہوگا، اس لیے کہ اب یہ تیرا قول بن جائے گا الحیوان الناطق کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ لغو یہ لغو ہے جی۔ فق ازار ہوں سن جتھے گل لونی سی وہ اصل بات ہے، یہ تو ایک مثال دی نا، بس اسی طرح حقائق کے لیے اعتبار ہے وہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، حقائق کے لیے ایک ان کا معلوم ہونا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ حقیقتیں ہیں، ایک ان کا نفس الامر میں، بس حکم ان پر ثبوت کا مفید ہے اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں معلوم ہے، جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں وہ نفس الامر میں موجود ہیں، اور لغو ہے حکم اس حیثیت سے کہ وہ نفس الامر میں آگے سمجھے الی آخر ہی بھائی نگل نہیں ساری دی چل بے۔ اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ شے کبھی ہوتے ہیں اس کے لیے اعتبارات مختلفہ، ہوتا ہے حکم شے پر کسی شے کے ساتھ، ایک کسی شے محمول کیا ہوتا ہے؟ مفید نظر کرتے ہوئے ان بعض اعتبارات کی طرف، نہ کہ دوسرے بعض کی طرف، ایک قانون بیان کیتا ہے۔ اب ایک مثال دیتے ہیں، جیسا کہ انسان جی، کیونکہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو موضوع ہے نا، موضوع کو جس لفظ سے تعبیر کیا ہے اس سے جو کچھ سمجھ آ رہا ہے محمول اور ہونا چاہیے، اگر وہی ہوا تو عینیت ہے جی۔ فائدہ تب ہوتا ہے کہ موضوع کو جس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا اور جو موضوع مراد لے رہے ہیں، جس کا حمل کر رہے ہیں وہ اس کا غیر ہونا چاہیے، تب فائدہ ہوتا ہے، کہ اگر وہی ہو تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، جیسا کہ انسان جب ماخوذ ہو اس حیثیت سے کہ جسم ما ہے، کیا ہے کہ کوئی ایک جسم ہے، بسم اللہ الرحمن، ہوگا حکم انسان پر حیوانیت کا مفید کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب موضوع سے جو مراد ہے نا وہ جسم ما، جس میں حیوانیت کا کوئی دخل نہیں ہے، اب حکم ٹھیک ہے۔ اب اور جب ماخوذ ہو انسان اس حیثیت سے کہ وہ حیوان ناطق ہے، اب کہیں کہ الانسان ہو، کیونکہ انسان سے مراد کیا ہے؟
تو اس کے اندر واہن موجود ہے کہ جی تو ہو جائے گا حکم لغو شابہ جی. اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ شے کبھی ہوتے ہیں اس کے لیے اعتبارات مختلف ہوتا ہے حکم شے پر کسی شے کے ساتھ مفید نظر کرتے ہوئے ان بعض کے اعتبارات کی طرف نہ کہ بعض کی طرف. جیسا کہ انسان جب محفوظ ہو اس حیثیت سے کہ وہ جسم ماں ہے تو ہوگا حکم اس پر حیوانیت کے ساتھ مفید، اور جب محفوظ ہو انسان اس حیثیت سے کہ وہ حیوان ناطق ہے تو ہوگا یہ لغو. کیا ہوگا؟ لغو. لغو.